السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کا حسب حال میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں نازیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تیسرا عشرہ رمضان المبارک کا شروع ہو چکا ہے. جنہوں نے اعتکاف بیٹھنا تھا وہ بھی بیٹھ گئے ہوئے، اب تو انہوں نے افطاری بھی کر لی ہوگی. ناظرین اب چونکہ ہم نے یہ آج اس ہفتے کا آخری شو ہے، اب 3 دن بعد آپ کے ماتھے لگنا ہے، اس لیے یہ چند گزارشات اپنی بہنوں ماؤں بیٹیوں اور اپنے بھائیوں اور بزرگوں اور بیٹوں سے کرنا چاہ رہے ہیں. ناظرین آج کل آپ کو پتہ گرمی بہت زیادہ ہے. گو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بارش ہوئی اور کچھ گرمی کٹی ہے، مگر اس کے باوجود یہ موسم ایسا ہے کہ بورچی خانے میں کھڑا ہونا، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، بہت مشکل کام ہے. چونکہ ادھر چولہا بھی چل رہا ہوتا ہے اور ادھر نہ اے سی لگا ہوتا ہے نہ ہی پنکھا لگا ہوتا ہے، مگر پنکھا اگر چلا رہے ہو تو پھر آگ صحیح توے کو نہیں پڑتی یا پتیلی کو نہیں پڑتی. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ ساری جو ہیں وہ جو کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں، مرد حضرات کو چاہیے کہ ان کا ضرور ہاتھ بٹائیں، کیونکہ بہت مشکل ہے وہاں پہ کھڑے ہونا. کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پکوڑے کڑھائی کے اندر تیل کے اندر پک رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو بڑی بری حالت ہوتی ہے. اس وقت مردوں کو چاہیے کہ کچن میں ضرور جائیں اپنا کڑھائی کے اندر چمچہ پھیرنے کے لیے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا مشکل ہے اندر کھڑا ہونا. ویسے تو کچھ لوگ جو ہیں مرد حضرات پونا گھنٹہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پہ. وہ حضرات ہیں جنہوں نے پینٹ کوٹ پہن کے تو گرمی کو عادی بنا لیا، وہ پھر ادھر جا کے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو گرمی اتنی محسوس نہیں ہوتی. مگر میں سمجھتا ہوں کہ کڑھائی کے پاس جا کے ایسے چمچہ ہلانے سے جو ایک شٹ پڑتی ہے اور جو اس کی چھڑان ہوتی ہے بہت بری ہوتی ہے. اس لیے وہاں کے کھڑے ہو کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری ماں بہنیں کتنی محنت کر دی ہیں. ناظرین ہمارے پینٹ کوٹ والے بھائی اس وقت سے کچھ جگت کرنی چاہ رہے ہیں، مگر میں نے چلاکی ہوشیاری کے ساتھ بیچ میں پاؤں نہیں دیا جگت. آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ معصوم بہنیں جو ہماری ہوتی ہیں وہ بیچاری بہت ہی معصوم ہوتی ہیں. خواتین تو بہت پولی ہوتی ہیں، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے خامدوں کی بےزتی کر لیتی ہیں، وہ برداشت کر لینی چاہیے. ان بیچاریوں نے کہاں جانا ہوتا ہے جو پیکے چھڈ کے آ جاتی ہیں. انہوں نے تو پھر ظاہر ہے آپ کے پاس ادھر جیسے بھی حالات ہو گزارا کرنا ہوتا ہے. وہ تو بیچاری اتنی معصوم ہوتی ہیں کہ خامد تھا نا بہت ڈاٹا، لو جی لڑائی ہو پڑی، بیوی بیچاری نے تڑی لگائی، اس نے کہا کہ بس ختم. اٹھا لی اس نے ٹوکری اور چھوٹا کاکا اٹھایا اور تڑی لگا دی کہ بس جا رہی ہوں میں، خبردار مجھے روکا تو. پیچھے سے خامد نے بھی غصے میں کہہ دیا جان چھوڑو خدا کے واسطے. بیچاری نے فوراً کاکا نیچے رکھا، ٹوکری رکھ کے کہتی ہے یہی بس تمہاری بات مجھے روک لیتی. جب بھی میں جانے لگتی ہوں پھر کہنا شروع ہو جاتا ہے جان چھوڑو خدا کے واسطے. ظاہر ہے شوہر کا بھی 30-40 سال کا اداکاری کا تجربہ کہ پوز کہاں دینا ہے. ظاہر ہے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اینکر بھی ہوتے ہیں اور اداکار بھی ہوتے ہیں. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ لو بھی مستانہ طبیعت کر لیا. بھائی جان کیا حال ہے تیرا؟ پتہ لگا ہے گائے. کیسے کرتے تھے مرحوم مستانہ جب چڑھایا کرتے تھے؟ لگا ہے گا پتہ. کیا بات ہے. اس لیے میں کہنا یہ چاہ رہا تھا اصل میں یار میں سیریسلی جو ہے نا مرد حضرات ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہیلپ کرنی چاہیے. بالکل ضرور، کیونکہ یہ تو ثواب کا کام ہے. شہری تیار کرنا اور افطاری تیار کرنا جس طرح اپنا عورتوں کے لیے ثواب کا کام ہے اتنا ہی مردوں کے لیے بھی ثواب کا کام ہے. بالکل یار، خواتین کو بھی یہ ثواب کمانے کا موقع دینا چاہیے. ہماری ایک بھابھی تو ایسی بھی ہے جو 22 روزے ہو گئے ہیں، منت سماجت کر رہی کہ خدا کے لیے تھوڑا سا ثواب مجھے بھی کما لینے دو، مجھے دیکھ تو لینے دو کہ کڑھائی میں پکوڑے ڈلتے کیسے ہیں. نہیں میرا خیال ہے تم نمان اجاز کی بات کر رہے ہو. میں تو اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، ٹیبل پہ بیٹھا افطاری کر لے تو آئندہ میں نے بھی کچن میں جایا کر. خبر
شروع کریں جی؟ بالکل شروع کر دو ورنہ حملہ پھر کر دے گا. سندھ کے صوبائی وزیر منظور وسان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے تعلقات میاں بیوی کی طرح ہیں جو درست اور خراب تو ہو سکتے ہیں مگر قائم رہتے ہیں اور اس رشتے میں شوہر ہم ہیں. بہت اچھے وسان صاحب, خدا کے واسطے میرا شوہر بننے کے شوق میں یہ کیا بیان دے بیٹھے ہیں. یہ نہ ہو کسی دن پولیس ڈاک لے آپ دونوں کو اور کہے کہ وہاں اور نکاح نامہ, اور نکاح نامہ آپ سے نکلنا نہیں تو پولیس نے ایم کیو ایم کو کہنا ہے کہ بہن جی تسی جاؤ, اور آپ کے اوپر ایک جملہ اوور لیپ ہونا ہے, سٹ لو ان گڈی چ. میرا خیال ہے وسان صاحب نے اس لیے اپنے آپ کو شوہر کہہ دیا کہ جب بھی لڑائی ہوتی ہے نا ایم کیو ایم کے ساتھ ترلے انہیں کو کرنے پڑتے ہیں, اپنے ترلوں کے حساب سے شوہر بن رہے ہیں. منظور وسان صاحب وسان والی گل کرتے ہیں حیور, رسان والی یا نسان والی نہیں. ویسے فی الحال تو آپ نے حسان والی بات کی ہے. یار اصل میں وسان صاحب نے خود کو شوہر اس لیے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شوہر طاقت اور برتری کی علامت ہوتا ہے. حسب حال نہیں نہ دیکھتے بیچارے. ہائے 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 ہائے, ورنہ سمجھ لگ جائے کہ کیسے کیسے طاقتور اینکر بیچارے کس طرح گھر میں کھجل ہو رہے ہوتے ہیں. بھائی جی اس میں کیا پڑا ہوا ہے؟ کو بھابھی نے اپنا سینڈل ادھر رکھا ہوا ہے ڈرانے کے لیے, اس کو دیکھتے رہنا. پروگرام کرو شروع ہو جاتے ہو. ہائے ہائے ہائے, دیکھو منظور وسان صاحب نے اپنے آپ کو شوہر ہی کہہ دیا. حالانکہ جتنی سرکار کی عمر ہو گئی ہوئی ہے نا, اس عمر میں اگر شادی ہو بھی نا تو لڑکی والے دیکھ کے کہتے ہیں ہائے ہائے پیو نے آپ ہار پائے نے, منڈا کتنے نے. چھوڑے حیور اس بات کو جناب, سیاست کریں سیدھی سیدھی. آپ تو ہنسانے والی باتیں کرنے لگ گئے ہیں. ایم کیو ایم کو بیوی کہہ رہے ہیں, اس کو کون سی آپ شاپنگ کرا کرا کے تھک گئے ہیں. حیورے والا کسی اور جماعت کو بیوی کہتے تو چلو کو ہنسی ہنسی آ جاتی. ایم کیو ایم کوئی بیوی کہہ دیا, اللہ معاف کرے. وفاقی وزیر خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ فوجی کارروائی کے بعد دہشت گرد شمالی وزیرستان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. خواجہ صاحب جناب اس طرح کی جو انفارمیشنز ہیں یہ وزیر اعظم صاحب کے تھرو یا آئی ایس پی آر کے تھرو ہمیں ملتی رہتی ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ واپڈا چھوڑ کے کب بھاگ رہے ہیں. خواجہ صاحب کے جو دفاع کے متعلق بیانات ہوتے ہیں نا وہ ان کی ذاتی انفارمیشن نہیں ہوتی. اچھا, جیسے میں اخبار پڑھ کے اس پہ تبصرہ کر دیتا ہوں نا, اسی طرح خواجہ صاحب بھی اخبار پڑھ کے بیان دے دیتے ہیں. حد ہو یا خواجہ صاحب. حیورے والا بجلی کی آپ سے بات کریں تو آپ کا وہ ڈاکٹر والا صاحب ہوتا ہے جو اندر سے آپریشن کر کے نکلا نا, تو دوڑ کے مریض کے لواحقین گئے, ڈاکٹر صاحب کیا بنا مریض کا؟ ڈاکٹر کہتا واہ 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 بڑا حوصلہ ہے آپ کے مریض کا. اچھا جی تو بنا کیا ہے؟ یار اتنا سمجھدار مریض, اتنا حوصلے والا, اتنی جرت والا, یہ کہہ کے تو ڈاکٹر تو ہی نکل گیا. اندر سے پھر نرس نے آ کے بتایا جی مریض آپ کا فوت ہو گیا. قوم بجلی کا پوچھ رہی ہے, وہ کون سی کامیابیاں گنوا رہے ہیں اپنی. وہ کامیابیاں جو ہیں وہ تو چلے اور ذریعوں سے مل ہی رہی ہیں ہمیں. بجلی والی تو کوئی بات کرے نا خدا کے واسطے, اس پہ آپ کہہ دیتی ہیں کہ مزید بڑھے گی لوڈ شیڈنگ. نہیں بلکہ یہ نوید سنا رہے ہیں کہ اس بار عید پر بھی لوڈ شیڈنگ ہوگی. ہاں جی ہاں جی, اب کچھ نہ کچھ تو انہوں نے عید ہی دینی ہے نا عوام کو. پاکستانی ٹیم کے بیٹنگ کوچ گرانٹ فلار کا کہنا ہے کہ میں شاہد آفریدی اور عمر اکمل کو بیٹنگ سکھا دوں گا. کیا ویسے گرانٹ فلار صاحب گرانٹ فلار شاہد آفریدی اور عمر اکمل پہلے بھی بیٹنگ ہی کرتے ہیں. پہلے کون سا اسٹیڈیم میں قلعے ٹھوکتے ہیں. یہ جو آپ نے کہا نا میں ان کو بیٹنگ سکھا دوں گا, یہ ایسے لگ رہا ہے کہ کہہ رہے ہیں میں ان کو تمیز سکھا دوں گا. اور آپ پاکستان میں نوے آئے ہیں. عمر اکمل تو وردی والے وارڈن کو کچھ نہیں سمجھتا, آپ تو پھر سادے کپڑوں میں ہیں. اور آپ شاہد آفریدی کا متعلق یہ کہہ رہے ہیں. شاہد آفریدی کا متعلق میرے سب سے نکے منڈے سے بات کر کے دیکھیں, وہ تو شاہد آفریدی کے پیچھے پیو سے لڑ پڑتا ہے, آپ پھر انگریز ہیں. یہ کیا بات. نہیں شاہد آفریدی کے جو فین ہیں وہ بڑے تپے ہوتے ہیں. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.
جنید یہ جو کراچی کے حالات ہیں سندھ کے، خاص طور پہ کراچی کے جو لا اینڈ آرڈر کے متعلقہ جو حالات ہیں وہ تو اسی طرح ہی ہیں جبکہ وزیر اعظم نواز شریف جب آئے تھے حکومت میں تو انہوں نے وہاں پہ کراچی پہ چکر بھی لگائے تھے اور ادھر جا کے سب کو جرنلسٹوں کو بھی اکٹھا کیا تھا، تم بھی گئے تھے، انہوں نے بریفنگ بھی دی تھی کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، اس طرح کر رہے ہیں اس طرح کر رہے ہیں، اور پھر آپ لوگ مطمئن بھی ہوئے تھے اور بڑی امید بندی تھی، سچی بات ہے، بڑی امید بندی تھی اور کافی انہوں نے چینجنگز لانے کی کوشش کی تھی، کچھ عرصے تک نمایاں طور پر فرق بھی نظر آیا یار اسی طرح ہی اب پھر سارا کچھ اسی طرح نہیں، میں یہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اب اسی طرح نہیں، اب پہلے سے زیادہ بدتر ہے۔ اچھا جی، کراچی کے لا اینڈ آرڈر کے حالات ہم صرف سیاسی اینک سے لا اینڈ آرڈر کے حالات دیکھتے ہیں، وہاں پہ اگر تم ٹارگٹ کلنگ دیکھو، وہاں پر ڈکیتی کی وارداتیں دیکھو، وہاں پر اگر تم سٹریٹ کرائمز دیکھو تو یقین کرو کہ کراچی کا ایک عام شہری بیچارہ بلبلا رہا ہے۔ ہاں جی اسی طرح پولیس میں بھی سیاستیں چل رہی ہیں، کوئی تعیناتیاں میں نے سنا ہے ادھر کوئی میرٹ پہ نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی اچھے آفیسرز آگے لائے جاتے ہیں، اسی طرح سفارشیں چل رہی ہیں، لسٹیں دی جا رہی ہیں کہ یہ بندے لگا دیں، ویسے ہر پارٹی کی طرف سے سیاست گھسی ہوئی ہے اپنا پولیس کے، وہاں پر تو خیر ایک ہی پارٹی کی طرف سے سیاست گھسی ہوئی ہے، ایک ہی پارٹی سیاست کر رہی ہے، ہر صوبے میں ہی جو پولیس ہے اس میں جو سیاسی مداخلت ہے وہ اس سے انکار ممکن نہیں ہے، ہر جگہ پہ، پنجاب میں بھی ہم رونا روتے رہتے ہیں کہ بہت ساری سیاسی تقرریاں ہوتی ہیں، اسی طرح ہاں یہ پوائنٹ کہ سفارش کو بھی دیکھا جاتا ہے، مد نظر رکھا جاتا ہے، ایم این اے اور ایم پی ایز جو ہیں وہ اپنے علاقے میں اپنے جو من پسند آفیسرز ہیں ان کو تعینات کروانا چاہتے ہیں، وزیر اعلیٰ کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں، لیکن بہرحال میرٹ کو بھی یعنی پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ یار یہ بندہ کسی حد تک اس قابل، یعنی 19 کو 20 کیا جا سکتا ہے، لیکن سندھ بیچارے کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ صاحب کو یا وہاں کے جو اہل اقتدار ہیں ان کو میرٹ نام کی چڑیا کا علم ہی نہیں ہے کہ میرٹ بھی کسی چیز کا نام ہے، یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہاں باقی صوبوں میں تو چلو 19 کو 20 کر رہے ہیں نا، یہ 20 کو 21 کر رہے ہیں، سندھ میں تو سنا ہے کہ 9 کو 19 کرنے ڈرے ہوئے ہیں پولیس کی تعیناتی کے حوالے سے۔ اس قدر بری حالت ہے کہ جب تفصیلات انسان جانتا ہے تو اس میں سے اکثریت کو فوری طور پہ کہہ دیتا ہے نہیں یار اتنا بھی نہیں ہوگا، نہیں یار اس حد تک بھی نہیں ہو سکتا، لیکن پریکٹیکلی جس حد تک بھی بتایا جائے اس سے زیادہ خراب حالات ہے۔ باقاعدہ پورے سندھ میں ایم این ایز ایم پی ایز اپنے جو حلقے ہیں، اپنے جو بلکہ حلقے کو بھی گولی مارو، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کی لسٹ باقاعدگی کے ساتھ وزیر اعلیٰ کو بھیجتے ہیں اور وزیر اعلیٰ پر مسلسل دباؤ ڈالتے رہتے ہیں کہ جی کیا بنا، ہم نے لسٹ بھیجی تھی اور بغیر کسی ٹیسٹ اور انٹرویو کے وہاں پہ کانسٹیبلز کی بھرتیاں ہو رہی ہیں، وہاں پہ پولیس کے اعلی افسران کی بھرتیاں ہو رہی ہیں اور پورے ملک میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ بھائی لا اینڈ آرڈر کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ وہ فرشتے آئیں گے اوپر سے ٹھیک کرنے کے لیے؟ بنیادی جو آپ کی بات ہے وہ تو یہی ہے نا کہ پولیس فعال ہو، پولیس ایماندار ہو، چلو ایماندار نہ ہو، کوالیفائڈ تو ہو نا، انکوالیفائڈ لوگ ہیں جو پولیس کے فرائض وہاں پہ سر انجام دے رہے ہیں اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ پوری قوم کے سامنے۔ یہ کچھ دیر پہلے یہ جو اسمارٹ سا پولیس افسر وہاں سے ہٹایا گیا تھا، سارے چیختے رہے کہ یار یہ ایماندار آدمی ہے، اس کو کس لیے ہٹا آگے چھوڑے ہیں؟ نہیں انہوں نے چھوڑا، ہٹا ہی دیا اس کو۔ تم شاید حیات کی بات کر رہے ہو یار، یار چھوڑو یار، جس صوبے میں صورت یہاں تک پہنچ چکی ہو، نوبت یہاں تک آ چکی ہو کہ سابق وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا وہ اپنے پرسنل سیکرٹری کو ڈپٹی کمشنر لگا دے، اور یہ چلو ڈپٹی کمشنر کو چھوڑو، یہ پولیس میں اتنی سیاست ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں سیف اللہ دھریجو، ان کے بھائی طارق دھریجو اور احمد علی پتافی ہیں، ان کے بیٹے قیوم پتافی، ایک اور رکن اسمبلی کے بیٹے فاروق جمالی، یہ سب اس وقت سندھ پولیس میں ایس ایس پی کے عہدے پر براجمان ہے۔ پیپلز پارٹی کی رکن صوبائی اسمبلی ہیں شمیم آرا، ان کی بہن سگی بہن نسیم آرا وہ ایس پی ہیں، اسی طرح صوبائی وزیر ربینہ قائم خانی کے شوہر سعادت قائم خانی وہ بھی ایس ایس پی ہیں۔ اس کا مطلب ہے سندھ میں تو پھر سیاست اور پولیس کی چولی دامن کی تعیناتی ہے۔ یار یہ تو چلو لگے ہوئے ہیں نا رشتے دار احباب، مجھے یہ بھی پتا چلا کہ وہاں پہ بہت ساری اہم پوسٹیں جو ہے نا
وہ صرف اس لڑائی جھگڑے کی وجہ سے کئی مہینوں سے خالی پڑی ہوئی ہیں کہ میرا بندہ لگے گا، وہ کہتا ہے میرا لگے گا، وہ کہتا ہے میرا لگے گا. صرف کراچی میں 5 SP جو ہیں ان کی پوسٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں. ایڈیشنل IG سندھ کی پوسٹ 2.5 مہینے سے خالی پڑی ہوئی ہے. ایڈیشنل IG جو ہیں CID وہ نہیں لگے ہوئے کتنی دیر سے. پھر DIG CID کوئی نہیں ہے وہاں پہ، صرف اس لیے نہیں لگ رہے کہ بھائی جی اس کا لگنا ہے یا اس کا. روز کہہ دیتے ہیں کہ عملی شاہ صاحب سائیں کل فیصلہ کریں گے. بھائی جان DIG لاڑکانہ اور DIG بھمبور سمیت کم و بیش اس وقت سندھ میں 41 اہم پوسٹوں پہ جو ہائی آفیسز ہیں پولیس کے وہ کئی ماہ سے خالی پڑے ہوئے. یار یہ رونے تو چلو چھوڑو، تو میں ایک سیاپا بتاتا ہوں، باقاعدہ پٹا کٹی ہونی شروع ہو جائے. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے سن لو اگر تم تو. سابق صوبائی وزیر اور آج کل کے MN جو ہیں ایاز سومرو صاحب، ان کے 2 بھائی ہیں کہ رضوان سومرو ایک ریاض سومرو، ان کے پتہ نہیں کون کون سے محکمے ہیں. اب یقین کرو گے کہ چھٹی والے دن دفتر کھلوا کے ان کے آرڈر جاری کیے گئے، دونوں کو پولیس میں اپنا بھیج دیا گیا، پولیس کے محکمے. لو جی اس کا نوٹس لیا گیا، سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کو واپس ان کے محکموں میں بھیجو. چلو سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود جناب محترم قیام علی شاہ صاحب نے ان کو دوبارہ پولیس میں لگا دیا. یہ تو حالت ہے. پھر کہتے ہیں جی کہ کورٹ یہ آپتی کرتی ہے. کورٹ کے آرڈر نہ تم مان رہے ہو نہ تم سے اچھا ہو رہا ہے. یہ کشتی بے سبب نہیں ڈوبی. بندورے سوری بات میں کراچی کی کر رہا ہوں، تم بھی تو بیچ میں کشتی لے بیٹھے ہو. تو ٹھیک ہے نا، کشتیاں کراچی نہیں ہیں اور کہاں ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ پاک معاف کرے. اور تمہارے گجرا والا میں کشتیاں چلتی ہیں. اپنی رحمت کے صدقے اللہ پاک وہاں پہ کرم کر دے. ایمان سے میں تو کراچی جاتا ہوں نا تو میرا تو رونا ہی نکل جاتا ہے. آپس کی بات ہے کہ یہ جو صورتحال ہے نا وہاں پہ سندھ پولیس کی، اس میں اب اس کے مطلب جو آئینی منہ شگافیاں ہیں وہ اپنی جگہ. 18ویں ترمیم نے بھی بڑا ہی بیڑا غرق کیا. اچھا بہت. ہاں تم دیکھو نا کہ اس وقت وزیر اعظم کا وہاں پہ جو کردار ہے وہ زیادہ سے زیادہ تھرڈ بھی نہیں بلکہ 4th امپائر کا. کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب پچھلے 3 ماہ کے دوران 2 IG تبدیل ہوئے ہیں. اب یہ بار بار IGs کی تبدیلی سے ظاہر ہے فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ دہشت گردوں سے. اور جو کراچی کا ایک آپریشن تھا، سچی بات ہے کہ بہت امپریسو انداز میں وہ آپریشن شروع کیا گیا تھا، اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اور اوپر سے یرداری صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب بادشاہ نہ بنے، وہ صوبوں میں مداخلت نہ کرے. بھائی نہیں کرتے مداخلت، خدا کے واسطے آپ تو پھر اپنے صوبے کو ٹھیک کر لینا. آپ کی پولیس کا یہ حال ہوا ہے اور اوپر سے آپ کہتے ہیں کہ مداخلت کوئی نہ کرے. اور اندازہ کرو کہ یعنی ہمارے کتنے چھوٹے کتنے پیٹی انٹرسٹ ہیں. شرم آنی چاہیے بحثیت قوم ہمیں کہ یہ جو یعنی یہ سندھ میں بچہ یہ بات جانتا ہے کہ یہ جو سندھ کے IG کی تقرری ایک فٹ بال بنی ہوئی ہے اور یہ اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہا. اس کی سب سے بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ وہ جو 8 ارب روپے کی بلٹ پروف گاڑیاں خریدنی ہیں، اس میں ظاہر ہے تھبنٹو ہیں. اب ہاں اور کیا یار، سب لوگ یہ کہتے ہیں، یہ کوئی مطلب خفیہ بات نہیں ہے، سب جانتے ہیں. مطلب جو بھی IG لگے گا وہ 8 ارب کی گڈیاں خریدے. اور ظاہر ہے جو لگائے گا اس کو IG. ہائے 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 یار، جو 8 ارب کی گڈیاں ہوں گی ان کا تو ایک ٹائر ہی میرا خیال ہے 10-10 لاکھ کا کام ہی کام ہو. یار اس ضمن میں بڑی ایک افسوسناک بات ہمیں ہمارے جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے دنیا کے ادارے سے ہی وابستہ ہیں، الیاس شاکر، بہت سینئر ساتھی ہیں ہمارے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 8 ارب روپے کی گاڑیوں اور دیگر آلات کی خریداری کا معاملہ ہے یہ وزیر اعلیٰ سندھ تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی اوپر کی کوئی شخصیت ہے جو اس میں انوالو ہیں. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بختر بند گاڑیاں خریدی جائیں وہ دوسری جنگ عظیم میں استعمال ہوئی ہیں. بختر بند گاڑیاں ان کو ری ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس ایک بختر بند گاڑی کی قیمت جو ہے وہ 15 کروڑ روپے ہے، وہ خریدنا چاہ رہے ہیں. حالانکہ اس سے کہیں زیادہ سوفسٹیکیٹڈ اور ماڈرن جو بختر بند گاڑی ہے امریکن جو ہے وہ 1 سے 2 کروڑ روپے میں اویلیبل ہے. تو وہ کیوں نہیں لے رہے؟ اس کا ادھر کو کاریگر نہیں اس میں تھبنٹو نہیں ہے. دیکھو اس نے دوسری دفعہ تھبنٹو کہا. یار تم میرے لفظ نہ استعمال کیا کرو، میں تمہیں بتا دوں. یار ایسے غصے کیوں ہو رہا؟ اپنی ڈکشنری دیکھا کرو. یار تم پتہ نہیں کس کو تھبنٹو کہہ رہے ہو، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس گاڑی میں تھبنٹو نہیں لگا ہوتا. تھبنٹو گاڑی کے پرزے کو کہتے ہیں.
नाज़रीन हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा. अच्छा जी, हस्बे डाक में सबसे पहली मेल जिन्होंने लिखी है उन्होंने अपना नाम और जगह नहीं मेंशन की. वो लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम. वालेकुम अस्सलाम. आपने जो सरकारी अफ्तार पार्टीज पे प्रोग्राम किया था उसके बाद हुकूमत ने अफ्तार पार्टीज पे पाबंदी लगा दी थी, जो कि बहुत अच्छा फैसला था. प्लीज अब बड़े बड़े चैनल्स पे जो अफ्तार पार्टीज दिखाई जा रही हैं उनको भी खत्म होना चाहिए, क्योंकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या उन शोज में नहीं जा सकते उनकी दिल आजारी होती है. मेरा ख्याल है कि दो तरह की अफ्तार पार्टियों की तरफ इशारा हो सकता है. बड़े बड़े चैनल्स पर एक तो अपने जो कारकुन हैं वहां पे काम, उनके लिए इफ्तार का एहतमाम किया जाता है, वो तो जाहिर है कि अजहद जरूरी है. लेकिन ये जो मीना बाजार लगाए जाते हैं और वहां पे इफ्तारियां करवाई जाती हैं, वहां पे भी मेरा ख्याल है कि आम लोगों को ही दावत दी जाती है. हाँ, ये एक दूसरा मौजू है कि वो उन इफ्तार पार्टियों या इफ्तार के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें जो कुछ हरकतें की जाती हैं, उनको जिस अंदाज में पेश किया जाता है, वो मेरा ख्याल है कोई भी जी शऊर और मुहज्जब मुसलमान जो है वो उसको गवारा नहीं करता. मेरा ख्याल ये भी एक अच्छी बात है, मगर वो जो कहना चाह रही है ना मोहतरमा, नाम नहीं बताया. अच्छा चलो, जो भी है भाई साहब या बहन हमारी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सरकारी दफ्तरों में हमने मुखालफत की थी अफ्तारियों की, वो ऑफिसर दूसरों को खुश करने के लिए या अमले अफसर को खुश करने के लिए जो कर रहे थे ना सरकारी पैसे से, वो नहीं होना चाहिए. प्राइवेट तौर पे तो यह है बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो अफ्तारियां करा रहे हैं. वो चैनल खुद करता है ना, उसका एहतमाम तो चैनल खुद करता है. उसके दीगर पहलुओं पर तो एतराज किया जा सकता है, लेकिन जो इफ्तारी है उनका इशारा गालिबन इस तरफ है कि वो बहुत सारी जो अशियाए खुर्दोनोश हैं वो देखकर गुरबा की दिल आजारी. अगली मेल हमें मुल्तान से फाइजा हमीद लिखती हैं. अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम. वालेकुम अजीजी अंकल, एक बात सच सच बताइएगा, रमजान की अफ्तारियों में समोसों की एवरेज कहाँ तक पहुंची? मैंने तो पहले रोजे 2 समोसे से स्टार्ट किए थे और अब तक 7 समोसे तक पहुंच गई है मेरी एवरेज. और आपकी? ये कौन है? फाइजा हमीद. फायदा बेटे, इस वक्त जंग भी जारी है और लोड शेडिंग भी इंतहा को पहुंची हुई है. लोड शेडिंग की वजह से कारोबारों के बेड़े गर्क हुए हैं और तुमको मेरे समोसों की पड़ी देख लो बेटा. इतने बड़े इशू हैं मुल्क में, तुम अजीजी के समोसों के पीछे हो. मेरा पुत्र, अगर तुम हमारी बेटी हो के 7 समोसे खा जाती हो तो अजीजी तो एक बकायदा तौर पे समोसा खाऊ इंसान है. ये पूछना ही बुरी बात है कि आपकी एवरेज कितने तक पहुंची है. अभी मैं बताऊंगा तो फिर जो हंस के परे को डिग जाएंगे सारे बच्चे. हमारे जो व्यूअर्स हैं वो तुम्हारे समोसों को एक कौमी मसला समझते हैं. यार इसको नहीं नजर लग जाती है, इसको इस तरह नहीं लेना चाहिए. यार वैसे 5 साल में तो लगी नहीं. यानी नजर लगवाना भी चाहता है मुझे. अल्लाह तुम्हें खाता पीता रखे, सेहतमंद खुशो खुर्रम रखे. बड़ी मेहरबानी. अल्लाह सबके दिल की गहराइयों से दुआ. अच्छा जी, कोयटा से वजीर जमाली लिखते हैं. अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम. वालेकुम अस्सलाम जमाली साहब. जुनैद अंकल, मुझे बड़ा तजस्सुस है कि आप भी दूसरे लोगों की तरह अपनी सेहत का ख्याल रखे बगैर समोसों पकौड़ों जैसी तली हुई चीजें अफ्तारी में खाते हैं या कोई सादी अफ्तारी करते हैं? बहुत अच्छे. इसको खाता देख लेना, अल्लाह माफ करे. अल्लाह इसके इधर भी दही लगा. इसको तो बच्चे हाथ में टिश्यू पकड़ाते हैं और दूसरे हाथ में प्याला. कभी आप इसको आम खाते हुए देख ले. मक्खी नहीं इस तरह हमको चंबड़ती जिस तरह ये चंबड़ता. मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ये मेरा पहला रमजान है जिसमें मैं तली हुई चीजें नहीं खा रहा. अच्छा. तुम कसम उठा के बताओ, एक दफा तुम जब पकौड़ा खा रहे थे तुम्हारे इधर कैचअप नहीं थी लग गई? लेना छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए. साथ ही ब्रेक ले लिए. नाज़रीन, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल और ट्रैवल एजेंट्स के हथकंडों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी अब्दुल गफूर जिम्मी और एक ट्रैवल एजेंट
تیرا بڑی مہربانی جنید بھائی، میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. اچھا جمی بھائی پلیز، لوگ نا آپ کے یہ بیٹھنے کے سٹائل پر بہت اعتراض کرتے ہیں، ذرا پلیز تھوڑا پروٹوکول کے ساتھ بیٹھیں. تم لوگ چپا چو بیٹھنا کس طرح چاہیے کس طرح دے. ایسے بیٹھو نا. چلو دیکھو، نو پرابلم. میں یہ کہنا چاہ رہا کہ بڑا تھینک فل ہوتا ہوں میں. تو جب بھی میں ادھر آتا ہوں پاکستان تو تم لوگ مجھے ادھر بٹھاتے ہیں، اپنے بلا دیتے ہیں اپنے ادھر چینل دے. تو بڑا مہربانی ہے تمہارا. لیکن جمی صاحب اس بار تو آپ نے خود فون کیا تھا. وہ تو اس لیے کیا کہ یقین کرو میں بڑا پریشان تھا، ورنہ میرے مصروفیت بہت تھا. بڑا بزی تھا. وہ دادی امدا ڈنڈا والا بیلو آنا سی. نانا میرا جہاں بچارا چوکنا ٹوٹ کے آیا ٹھلک گیا ہے. والدہ دے نیک دے پرابلم سی تھی، ادھر ڈاکٹر جاوید اسکر دا وہ ٹیسٹ کروانا سی. تو میرے تو ادھر بڑا صحت مند کون رہ گیا خاندان میں؟ یہ ہلے تک مینو بھی کوئی نہیں ٹکرے. تو بھی پتا ہے پاکستان اس کی ہوندا ہے، مگر کیا کریے ہوں ساری دھرتی ہے، اتنی آنا پیندا ہے. سونی دھرتی ہے ساری. آ کے اتنی پھر لوگوں کو ملنا پیندا، رشتے داراں نو ملنا پیندا. اللہ جاندا ہے جنید صاحب اتوں دی جڑی مٹی ہے نا، وہی خوشبو ہی اپنی. باہر یہ مٹی نہیں لبدی، اول تے باہر مٹی ہے ہی نہیں. یہ کدرے ہوئے تھے اڈتی نہیں، جی تھوڑی بہت کدرے اڈے تو اڈے چٹواں نہیں ہوندا. اتوں کی جیڑی مٹی ہے نا، وہ تمہیں پتا ہے لواز ماٹی ہے انگریڈینٹس اس کے اتنے زیادہ، وہ کدرے لب نہیں سکتی. تو ادھر آنا پیندا یار. مگر ادھر آ کے ماں سے اتنا میں پریشان ہوا اس دفعہ. مینو والدہ صاحبہ نے کیا، وہ مدر میرے نے کیا اس دفعہ پتر مینو عمرہ کرا ضرور. اچھا میں ادھر آ گیا، میں کہا ماں جی تسی کہہ دیتا تھے ہو گیا. اچھا یقین کرو ادھر عمرے آستے میں ماں دے عمرے آستے ادھر آیا ہوں. میں بڑا خجل ہویا. کیوں؟ وہ یار ہے جیڑا بندہ تسی بایا ہویا ہے تو میں کیا سی انہوں بلا لینا نال ذرا گل تے کرو. کیا ٹریول ایجنٹ ہے یہاں؟ وہ یہ ٹریول ایجنٹ نہیں ہے، چور ہے یار. کیوں تم اتنا بڑا الزام لگا؟ یار یقین کرو ادھر میں فون کیتا ہے بارو، میں کہ یار اس طرح عمرہ دا پیکج دسو. انہیں مینو جیڑا پیکج دسیا ہے، میں جدو اتنے آ گیا لینڈ کھا گیا پھر یہ فون تے گل ہوئی ہے تو اس نے اس کا تو 3 گنا زیادہ رقم بتا دی. میں کہ یار کیا ہوا، پاکستان مکے تو زیادہ دور ہو گیا ہے حالات، اس وجہ سے وجہ ہوگی. ایک منٹ صبر تو کرو، ان کو بات کر لینا. تو کیوں جی 3 گنا زیادہ کیسے بڑھ گیا؟ دیکھیں جی کیلا 200 روپے درجن ہو گیا. لون سناؤ یار، کیلے تو لگ کے سعودی عقل کر کی ہو گیا تینوں ہے. اور دیکھیں گرما 60 روپے کلو ہو گیا. اور یار کیا فضول باتیں یار جہاز کی ٹکٹ پہ پہنچنا وا گرمے دی ریڑھی تے بیٹھ کے نہیں چاہیے عمرہ کرنا. اور بھائی مہنگائی تو دیکھو نا. اور یار مہنگائی اور بات ہے، آپ نے فون پہ کمٹ کیا اور اس کے بعد 3 گنا ہر تھوڑے دنوں کے بعد پیسے بعد ڈال دینا ہے، ہر تھوڑے دنوں کے بعد پیسے بعد ڈال دینا ہے. انہیں لوٹ پائی ہوئی جو انہوں نے منہ چاہتا وہ کہہ دینے. اور یار انہوں کو پوچھو تو کہہ دینے جی سعودی حکومت نے وڈا دے دینے. ہوں سعودی حکومت تو کتوں پوچھیے، عربی سانو آندھی کوئی نہیں تو کون پوچھے سعودی حکومت دے کوئی. اب تو سانو ٹکر دے کوئی نہیں، جی ٹکر جانتے انہوں کو پوچھیے تو اگو پتہ نہیں لمبی چوڑی گل سنانی شروع کر دیں. میرے کا بندہ تھی اگو جزاک اللہ کہہ دیں. یار سعودی حکومت کا تو موقف ہے کہ انہوں نے معمولی سا بڑھائے ہیں چارجز. سر ہر دن تو مہنگائی ہو رہی ہے. پھر مہنگائی. اور بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے عمرہ کیوں مہنگا کر دیا؟ آپ ڈالر دیکھے کہاں چلا گیا. یقین کرو اگر بھائی یہ 1 مہینے میں ڈالر بڑھ گیا. بھائی روز بڑھتا ہے روز. اور ڈالر تو نیچے آیا تھا. انہیں ساگ دال کھولو بھی کوٹ کھانے. اور چاچا پہلے پتا ٹکالا ڈالر کتنے ہے کتنے نہیں تو کدی تھلے کھانا کدی اٹھے کھا لینا. تینوں کی بن گئی نا یار، وہ اکل نو 8 ماہ خدا دا واسطہ ہی. انہوں نے کچھ پتا نہیں ہوتا. جنید صاحب جو انہوں نے منہ چاہتا وہ بول دیں گے. حالانکہ عمرے کا اتنا خرچہ نہیں ہے، نہ گورنمنٹ کی طرف سے اتنا خرچہ، نہ سعودی حکومت کی طرف سے. یہ سارا جتنا بھی انہوں نے بچوں کپلا کیتا ہوا نا انہیں لوگ یہ مافیا ہے. یہ مافیا ہے یار. میں سمجھنا کہ دیکھو ایک تے اول سے چلو میں ادھر سے پیسے لے کر اٹھنے آئے جس نے بتایا. اب تھوڑے پیسے بعد بھی ہوتے دیکھو یا میں سوچنا جی رہے بندے تھے. ویسے 1 منٹ ٹھہر، اس میں پیسے ہوتے ہیں؟ وہ نہیں یار اپنا پاسپورٹ وغیرہ رکھا ہوں جیب رکھو، جیب کٹی جاتی ہے کہڑی مانو ماسی کھوا گا. پچھلی دفعہ ایک دفعہ میری جیب کٹی گئی تھی. تم یقین کرو میرا فارن پاسپورٹ ویچ میں خجل ہوں ڈاری ہوا تھانے جا کے چلے کا ڈاری ہوا مینو ایک سیانے بندے نے دسیا. میں نے تھانے والوں کو 50,000 روپیہ دیتا تھا پاسپورٹ واپس میں. تم تو کہہ رہے جیب کاٹی گئی تھی. تو جیب کاٹ کے اور پھوپھی کو لے جانا جیب کٹ رہا اسی لے کے جانا لوگ بات لے.
ایتھے تے گڈی چوری ہوئے تے اگلے چوڑا نو پھڑا دینے لو بھائی جی پیسے بات لو. اوئے ہوئے ہوئے واقعی یار آپ بتائیں آپ نے عمرہ اتنا مہنگا کیوں کر دیا؟ اور یار اینو کی پوچھنا اللہ جاندا اگر میں باہر رہ جا کے تھوڑا سوفسٹیکیٹڈ نہ ہو گیا ہوندا تے ہن میں دے کپڑے پاڑ دینے جتنا میں دیکھو لٹانگ آیا. اچھا چلے آپ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں. جی آپ بتائیں آپ کا کیا موقف ہے, کیوں اتنا پیکج بڑھ گیا؟ جی ٹکٹیں دیکھیں کہاں چلی گئی, ٹکٹ مہنگی ہو گئی. کہاں کتنے چلی گئی ہے, وچ پئی ہوئی ہے, کتنے چلی گئی ہے, وچ رکھی ہوئی ہے. میں او بھائی مینو ایڈا ایزی نہ لایا, ایزی نہ لے تو ایڈا تو چپ کر کے بہت ٹونی بلیئر ڈپو پی ڈپوٹا یہ دیکھ لیں. ایک کاڈا کی ہے جنید صاحب, میں نے ادھر سے پوچھا کہ کی ہے اتنے گڈا دے, انہیں مینو دسیا کہ بھائی جی 2.25 لاکھ روپئے تہاڈا عمرہ ہو جائے. اتنے مایا انہیں 2.25 کر دیا. میں کون کی ہویا کہنے جیتے جیڑی کلاس ٹکٹ سی نا اتنے ہن نہیں لب رہی, ہن مہنگی کلاس ہے. یار یہ بھی چکر بازی ہے تم. 2.25 راستے میں 2-3 دن میں ادھر ادھر بھی پوچھا, میں کہ یار کدھر ہو سچی میں نے فراد نہ کاٹا ہو. جب دفتر پہنچا تو کہنا ہن 2.25 لاکھ روپیہ. میں کون کی ہویا کہنا کلاس ہو لگے چلی گئی. اور میں کہ یار تو پیچھو دی جہاز لپیٹ کے اگے کڑی جانا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ارے میرا سوال تو پھر وہی ہے, آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ ٹریول ایجنٹ لگتا نہیں بچا. میں کو 1.5 گھنٹہ دفتر بیٹھا رہا ہوں, جہاں بندہ بھی اندر آیا انہیں پوچھا بھائی جی ٹریول ایجنٹ کتنے وے, انہوں کہندے میں ہی. انہیں کیا بکواس نہ کرو, بندے نو ملا یار جانا بڑا دیر ہو گئی. پھر کہندا کہ ایمان نال میں ہی ہاں, یقین کرو میں ہی. انہیں پھر انہوں 2-3 ٹپے مارے. انہوں کیا بندے دا پٹ بن, مینوں جلدی ہے, میں جانا ہے, عقل کر جا فٹافٹ پہلے پانی پیا, پھر بندہ بلا جیڑا مالک ہے. انہوں اٹھ کے پانی پلا کے تو پھر اتنے بہ کے کہندا میں ہی ہاں بھائی جی میں ہی ہاں. اتنا بے وقوف آدمی ہے یار, اللہ جانتا ہے. یار ایسی باتیں کرتے جا رہا ہو, اتنی بڑی ٹریول ایجنسی ہے. کیڑی ٹریول ایجنسی ہے؟ پہلے تے بوئے دے کول جا کے گڈی کھلارو, گنڈا نالا ٹپو تے پھر یہ اندر اتو اندر روندا صرف ریٹ وڈان, نہ اندر اے سی لگا ہوا, نہ کوئی جنریٹر لگایا, نہ یو پی ایس. بتی چلی گئی ہے تو موم بتی بال کے بہ گئے. اور ایسا بے وقوف آدمی ہے, میرا کول پاسپورٹ کھلا پیا ہوا, وہ دے کول موم بتی رکھ دیتی, وہ ساری موم میری فوٹو دے اٹھے دے. یقین کرو میری سجی گل ساڑ دیتی ہے. میں پالیا پھر لمیا, میں کہ ڈراتے نہیں دس لیں, میں کہ کینیڈین پاسپورٹ ہے, بندے دا پتر بنے دے اٹھے موبتی لا دیتی ہے. تینوں شرم یاد نہیں ہے آتے لوگ زندگیاں گال دیں دینے پڑھ کے تیرے بن کے باندر تے تو ایڈے موبتی لا دیتی. ایسے کہہ رہا جی, میری ایجنسی تو شہر کی بڑی ایجنسیوں میں سے ایک ہے. سادو کی یہ رہندا ہے اٹھے ایک ٹریول ایجنسی نے, صرف ایڈی ایک ایجنسی ہے مٹی دے تیل دی. اور نہیں بھائی ٹریول ایجنسی آٹا پروو ہے, یعنی آٹا نو آٹا کہہ رہے این کہو آٹا کہہ دے میں 2.25 دی ٹکٹ ایڈے کو 4.5 دی لے لوں. ایسے ایسے بندیاں نے ٹریول ایجنسیاں کھولے ہوئے میں کہ لوٹ دینے اپنی جہالت کی وجہ تو لوٹ دینے, اور معصوم لوگ ہیں کو لوٹے جانے نہیں. یقین کرو جنید صاحب, تو اتنا غصہ آیا کہ یار ایک دن تمہارا کوئی اور ریٹ ہوتا ہے, اگلے دن تمہارا کوئی اور ریٹ ہوتا ہے. یار اس کا مطلب ہے صرف ٹریول ایجنٹ ہی تمہارا سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ نہیں, اور بھی بڑے سیاپی ہیں جنید صاحب. ادھر کو بندے کے ساتھ کم ہوتی ہے, ادھر رہنا کو اللہ معاف کرے آسان کام ہے. یقین کرو ان کا سیاپا تو علیحدہ ہوتا ہے. یہ جو امبیسی والے لوگ ہیں ادھر کے, وہ جس طرح ہمارے ساتھ کرتے ہیں, میں کم از کم یہ ضرور کہوں گا کہ 3-4 ملکوں کی تو ادھر جو امبیسی ہیں نا, جہاں پہ یہ مسکین بچارے الیکٹریشین ویلڈر وغیرہ جانے لیبر کلاس, یقین کرو انہوں نے لوٹ پائی ہوئی ہے, رشوت ہو لین دینے, سفاشاں مان دینے, بندیاں نو کھجلو کھا دینے, بالکل باندر جانور سمجھ دینے. بالکل صحیح کہہ رہا ہے. یہ سعودی عرب میں جو مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ وہاں کی جیلوں میں مختلف جرائم میں بند ہیں, لیکن وہاں کا جو امبیسی سٹاف ہے وہ ریگولر وزٹ کرتا ہے. صرف بد نصیب پاکستانیز ہیں وہاں پہ, جو ہمارا جہاں پہ سفارتی عملہ
ہے ان کو کبھی توفیق کبھی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ وہ وہاں پہ جیلوں میں جائیں اور اپنے بھائیوں کی حالت اس بات کو تو چھوڑو، میں تم کو بتاتا ہوں، یہ پاکستان کا جو سفارت خانہ سعودی عرب میں ہے، جی آپ بلیو کرو گے ادھر اندر جا کے لائن کھڑے وہ جیب کٹری جان دی اندر ان کے جیب کٹری اندر پھیر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے. سیریسلی؟ ہاں میں ہو جاؤ اپنے جیب کٹوا کے یہ لڑکی کر دیا. اچھا، مجھے پوری دنیا سے جو میسیجز موصول ہوتے ہیں یہ فیڈ بیک میں، اس میں جن 3 ملکوں کے سفارت خانوں کا ذکر آتا ہے، سب سے زیادہ شکایات ہیں ان میں نمبر 1 سعودی عربیہ ہے، نمبر 2 پہ جنوبی افریقہ ہے اور نمبر 3 پہ ملائیشیا کی ایمبیسی ہے پاکستان کی. یقین کرو ہزاروں کی تعداد میں شکایتیں، ہزاروں کی تعداد. ساؤتھ افریقہ بھی میں گیا ہوں، ادھر بھی جو پاکستان کا ایمبیسی ہے لوٹ ڈالیا کوئی بندیاں کو منہ نہیں لاندے، پیسے لے کے کام کرتے ہیں سارے لوگ. یہی ادھر ہمارے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے، ملیشیا میں بھی یہی ہو رہا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہیں ادھر ایمبیسی میں جو جا کے تو پاکستانیوں کی خدمت کرتے ہیں یا ادھر سروسز دے رہے ہوتے ہیں. یقین کرو تسی اتنا کو بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھتے، رول جاندہ ہے پاکستانی بیچارہ، ان کو کوئی ایمبیسی والا پوچھتا ہے. بہت برا اینا کہ تو اکیا ہے تینوں رات نو نیندر آ جاندی. دیکھو ذرا ایک لوٹما کاڈا اٹھواندہ ہے نیندر آ جاندی تے خود رہن دی چینی تے بھی چڑھ کے سو جاندی. منہ ایڈا دیکھو ذرا دھیان اس طرح دیا چیزاں چینی دے اتنے بھی سو جاندی. دیکھو جمی زیادتی کر رہے ہو، وہ ایک بڑی ٹریول ایجنسی کا مالک ہے. یار نہ بڑی کری جاؤ جنید بھائی، تو انو کو پٹی دینا ہے بچوں کیڑی بڑی ٹریول ایجنسی ہے، جانے بھی دیو یار، شاید کر کے دے دیا پوڑیاں چڑھنیاں پہنی. یقین کرو میرا کزن جب پہلی دفعہ اس کے دفتر لے کے گیا تو میں کہا یار ایک ٹکٹ لینی ہے کہ تو دم کرانا ہے. بابے ٹویزاں والے دیا پوڑیاں اس طرح دیا ہوں، وہ تو کلا اٹھے بیٹھا ہوں، ساری ایجنسی آپ کلا چلائی جانا. پہلے وڈی کرسی دے اٹھے بیٹھ کے ٹکٹ کاٹ دے، پھر کہہ اکاؤنٹنٹ نو پیسے جمع کراؤ. میں اکاؤنٹنٹ کی کرسی ال گیا تو اٹھ کے اپنی کرسی تو اکاؤنٹنٹ کی کرسی سے بیٹھ گیا، کہہ لے آؤ پیسے. ادھر میں نے پیسے جمع کرایا، اکاؤنٹنٹ جمع سارا کچھ کیتا ہے. وہ پھر کہہ ہے کہ ان میرے منڈے کو مول لوا لو ادھر پرلی کرسی دے اٹھے ہوں. میں کہ کتنے آنڈا آ جانا ہے تھی چلو تو صحیح. میں اس کرسی تے پہنچیا تو اٹھ کے ہوں پھر وہی کرسی تے آ گیا، کہنے لے آؤ جی مول لا دئیے. یہ تو اس کی محنت ہے یار محنت کاٹی ہے، پھر دسے نہ کہ میں بھائی جی کل ہی خجل ہو گیا ہوں. چل رہن دے تو جہے کزن نال تو آیا سا وہ کہڑا سنگاپور دا رہن والا سی، وہ بھی تو شاہپور دا رہن والا سی. جنید صاحب اور کاروبار کی سی اندرون شہر دیا تنگ گلیاں کھوتیاں تے اٹاں پہنچاوندا سی. چل تینوں کاٹا غصہ چڑیا ہوا جی کھوتا مائنڈ نہیں کاٹا تو تم کیوں مائنڈ کرنا ہے؟ وہ میرا کزن سی تو تم کھوتے کا کزن نہیں ہو. ناظرین یہ سب کچھ تھا حسب حال. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.